أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تصعدون ولا تلقون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أحمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ وہی غزوہ احد کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ فرمایا کہ اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، جب تم دوڑے چلے جا رہے تھے، وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور پیچھے مڑ کر بھی کسی کو نہیں دیکھتے تھے، یعنی مسلمانوں کو جب شکست ہوئی وہ بکھر رہے تھے ادھر ادھر، اس کی بات ہو رہی ہے۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہیں پکار رہے تھے اپنے پیچھے کی طرف، لیکن وہ کسی کی بات نہیں سن رہے تھے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمٌّ بِغَمٍّ لَكَيْ لَا، تو تم پر غم کے بعد غم جو ہے اللہ کی طرف سے آیا، ڈالا گیا، یعنی پہلا غم یہ شکست، جو مسلمانوں کو جو قتل ہوئے، شکست ہوئی، اور دوسرا غم یہ آیا کہ ان کو یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، تو یہ اس سے بھی بڑا غم تھا، اور مسلمان اس افواہ کو سن کر بالکل دل چھوڑ بیٹھے اور ادھر ادھر بکھر گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ غم میں نے کیوں بھیجے؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ ان غموں کی بھٹی میں جل کر تم کندن ہو جاؤ اور اس کے بعد تمہیں پھر کسی چیز کے جانے کا افسوس نہ رہے۔ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو بھی تمہیں کچھ پہنچے اور تمہارا یہ یقین ہو جائے کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، تمہیں کوئی افسوس نہ ہو۔ واللہ خبیر بما تعملون، فرمایا کہ اللہ جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، فرمایا اس غم کے بعد، اس شکست کے بعد اللہ نے تم پر ایک اطمینان بھیجا۔ وہ اطمینان کیا تھا؟ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، ایک اونگ، ایک تھوڑی سی نیند آئی جو تم میں سے ایک گروہ پر چھا گئی۔ یعنی اللہ کی شان دیکھیے کہ عین میدان جنگ میں صحابہ کے ایک گروہ کو اللہ نے تھوڑی سی نیند بھیجی، تھوڑی سی اونگ آئی ان کو، اور اسی چند منٹ کی اونگ میں وہ تر و تازہ ہو۔ اللہ مالک ہے، جو چاہے جیسے چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی میں نے انعام کیا تم پر، ایک گروہ پر میں نے نیند کی کیفیت بھیجی اور وہ تر و تازہ ہو گئے۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَحَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ، اور فرمایا ایک گروہ تم میں سے ایسا تھا جو اپنے دلوں میں یہ خیال کر رہا تھا، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، جو اللہ پر بغیر کسی حق کے جاہلیت جیسا گمان کر رہا تھا۔ وہ گمان کیا تھا؟ یقولون، وہ کہہ رہے تھے، هل لنا من الامر من شیء، کیا اس فتح و شکست میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں؟ یعنی دل میں اصل میں یہ بات تھی کہ اگر رسول اللہ ہماری بات کو مان لیتے، مکے سے نہ نکلتے تو ہمیں یہ شکست نہ ہوتی۔ تو اس طرح دل میں یہ، اللہ تو دل کی باتیں جانتا ہے، فرمایا یہ کہہ رہے تھے کیا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہمارا؟ اللہ نے فرمایا قل ان الامر کلہ للہ، جو کچھ بھی ہے سارا معاملہ اللہ کی طرف سے، تمہارا لینا دینا کچھ نہیں، تمہارے لینے دینے سے کچھ نہیں ہونا تھا، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے سارا امر۔ یخفون فی انفسہم، فرمایا جو تم اپنے دلوں کے اندر چھپاتے ہو نا، ما لا یبدون لک، اے نبی یہ آپ پر ظاہر نہیں کرتے، میں اس کو جانتا ہوں۔ یقولون، یہ کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء،
شیئن اگر اس معاملے میں یعنی اس مشورے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہوتا، ہماری بات بھی مانی جاتی، ما قتلنا ہا ہونا، پھر ہم یہاں اس طرح قتل نہ ہوتے۔ اب شیطان نے دلوں میں ان کے نفس نے ایک بات ڈالی ہوئی تھی، اللہ نے کیا جواب فرمایا، قل لو کنتم فی بیوتکم، لوگوں اگر تم اپنے گھروں کے اندر بھی ہوتے نا، لبرز الذین کتب علیہم القتل، اور اگر اللہ کی طرف سے تمہارا قتل ہونا طے ہوتا تو تم گھروں سے اللہ کھینچ کے نکال لیتا، الی مضاجعہم، تمہارے ان قتل گاہوں کی طرف۔ یعنی اگر اللہ کی طرف سے طے ہوتا کہ تم نے احد کے اندر ہی شہید ہونا ہے، قتل ہونا ہے، تو تاہے تم اپنے گھر کے اندر پڑے ہوتے تو وہاں سے بھی فرشتے تم کو کھینچ کے لے آتے۔ تو یہ مطلب اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کی قدرت ہے، کوئی انسان اس کو روک نہیں سکتا کہ کس نے کہاں مرنا ہے، کب مرنا ہے، کس طرح مرنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ نے دیکھا نا کہ انہوں نے کروڑوں ڈالر دے کر سمندر کی تہہ میں جا کے مر گئے، یعنی خود پلان کیا، کروڑوں ڈالر دیے، اس کے لیے فرشتہ حیران ہوتا ہوگا کہ یا اللہ تو نے مجھے کہا ہے کہ اتنے 1000 میٹر پہ جا کے سمندر کے نیچے ان کی جان کھینچنی، کیسے یہ تو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ سارا نظام انہوں نے خود ہی بنا لیا، اس کے لیے پیسے بھی دیے، کروڑوں ڈالر بھی دیے اس کے لیے، اور خود گئے کیونکہ اللہ کی طرف سے طے تھا اتنے 1000 میٹر سمندر کے نیچے ان کی جان نکالنی ہے۔ تو یہی اللہ یہاں پہ فرما رہے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی ہو تو اللہ سے تمہاری جان وہاں بھی نکال لیں، یہ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آتا نا سلمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگا سلمان علیہ السلام سے کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ مجھے گھور رہا ہے، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے اس سے، تو آپ ایسے کریں مجھے ہوا کو حکم دیں کہ مجھے دور کہیں جزیرے پہ چھوڑا ہے۔ تو آپ نے کہا وہ چھوڑا ہے، تو وہ آپ نے اس سے پوچھا، وہ فرشتہ تھا ملک الموت سے پوچھا تم کیوں اس کو گھور رہے تھے؟ وہ کہنے لگا جی حضرت میں تو حیران ہو رہا تھا کہ اللہ نے کہا کہ اس کی جان فلاں جو نا جزیرے پہ نکالنی ہے، یہ یہاں پہ بیٹھا ہوا اور منٹ چند رہ گئے ہیں، میں نے کیا کرنا ہے؟ تو دیکھیے اللہ کا اپنا نظام ہے، میرے بس میں نہیں تھا، مجھے بس یہ حکم تھا کہ فلاں جزیرے پہ جان نکالنی ہے، اب باقی پلان سارا اللہ نے کیا، میں نے اس کو دیکھا ہے، ڈر اس کے دل میں اللہ نے ڈالا، ہوا کو آپ نے حکم دیا، نظام طے ہوگا، میں وہاں پہ پہنچا جی السلام علیکم چلاؤ چلو۔ تو یہ سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ ایسا ہوتا، تم دلوں کے اندر یہ خیال کر رہے ہو، اگر تم اپنے گھروں کے اندر بھی ہوتے نا تو اللہ تمہاری اس قتل گاہوں کی طرف تمہیں کھینچ کے لے آتا۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، فرمائے کیوں سارا تم پر یہ سختی پیش آئی، یہ معاملہ پیش آیا، تاکہ اللہ آزما لے، اللہ آزمائش کر لے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ اس کو بھی پرکھ لے جو تمہارے سینوں میں ہے، دلوں میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ جو ہے دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ، فرمایا تم لوگوں میں سے ایک گروہ جو پھر گیا اس دن تم میں سے، یوم التقى الجمعان، جس دن دو گروہ آپس میں آمنے سامنے ہوئے، تو تم میں سے ایک جماعت اس پھر گئی، الٹے پاؤں پھر گئی، یعنی میدان چھوڑ گئی۔ انما استزلهم الشیطان، فرمایا ان کو اصل میں شیطان نے پھسلا دیا تھا، شیطان نے بہکا دیا تھا، یعنی ابی جو عبداللہ ابن ابی تھا، جو منافقین کے سردار، اس کے کہنے کے اندر وہ بھی آگے، ان کا دل بھی خوف زدہ ہو گیا، ڈر گئے، اور کچھ جو ہے رہی صحیح کسر اس افواہ نے پوری کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معاذ اللہ شہید ہو گئے۔ ببعض ما کسبوا، فرمائی شیطان نے ان کو کیوں پھسلایا؟ ببعض ما کسبوا، تو کچھ لغزشیں ان کی ایسی تھی جس کی وجہ سے شیطان ان پر حاوی ہوا، یعنی شاید کچھ ایسے کام تھے یا کچھ ایسی باتیں تھی، کچھ ایسے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ فرمایا کہ شیطان کو کیوں موقع ملا؟ ان کے اپنے کسی عمل کی وجہ سے کہ شیطان ان کو پھسلا دے، شیطان ان کو بہکا دے۔ تو شیطان کو موقع بھی ہم خود دیتے ہیں، شیطان ہم سے ہاتھ پکڑ کر کام نہیں کروا سکتا۔ اگر ہم برائی کی طرف مائل ہوں گے تو پھر ہی شیطان ہم پر حاوی ہوگا، اور اگر ہم دل کے اندر ارادہ باندھا ہوا ہے کہ ہم نیکی کی طرف رہنا ہے تو شیطان ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، زبردستی نہیں کر سکتا، دھکا نہیں دے سکتا، اس کا کام صرف دلوں کے اندر وسوسے ڈالنا ہے، بس انسان باقی کام سب خود کرتا ہے۔ فرمایا اس لیے کہ شیطان نے تمہیں اس لیے پھسلایا کہ تمہارے بعض اعمال کی وجہ سے اللہ نے وہ اعمال بتائے نہیں ہیں، تو یہ پھر ہمارا بھی کوئی حق نہیں کہ ہم صحابہ کے عملوں کو ڈھونڈتے پھر، جب اللہ نے نہیں بتایا، اللہ نے پردہ ڈالا ہے، تو ہمارا بھی کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم اس پردہ دری کریں۔ اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اس کے باوجود اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔
یعنی تمام غلطیاں جو بھی تھی صحابہ کی یہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے. اللہ نے فرمایا سب کچھ ہوا، میں نے ان کو سمجھایا، بات ہو گئی، آخر میں نے ان کو معاف کر دیا. جب اللہ نے معاف کر دیا تو اس کائنات کا باقی کوئی مائی کا لال یہ حق نہیں رکھتا کہ اب ان پر تنقید کرے. اللہ ہمیں اس محفوظ فرمائے. فرمایا کہ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ معاف فرمانے والے بھی ہیں اور علم والے بھی ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے ان کو معاف فرما دیا. تو اگر مخلص ہو انسان، خلوص والا ہو، تو اللہ اس خلوص کو دیکھتے ہیں، تو وقتی طور پر غلطی ہو بھی جائے تو اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتا ہے.